آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہی وہ دن ہے کہ جس میں تاریخ کے اوراق لہو لہان ہیں۔ آج کا ہی وہ دن ہے کہ جس دن بدبخت ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو ان کی زندگی مبارک کے اندر ہی نبوت کی زبان سے یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ علماء بتاتے ہیں ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی اصحاب کے ساتھ احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں کہ اچانک احد کا پہاڑ کانپنے لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر پیر مارا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس احد کے پہاڑ پر نبی کریم کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں اور شہداء کھڑے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون سے اصحاب موجود تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عمر ابن الخطاب موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس احد پہاڑ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، صدیق اکبر موجود ہے۔ عمر ابن الخطاب، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کے ٹائٹل کے ساتھ مخاطب کیا۔ اور پھر بعد ازاں تاریخ اسلامی نے یہ دیکھا کہ ان تینوں اصحاب کو قتل کیا گیا، ان تینوں اصحاب کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا بدبخت ابن ملجم خارجی تھا۔ خوارج کا فتنہ مکمل طور پر اس کی سرکوبی کی گئی حضرت علی کی جانب سے، جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ چہارم ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت ان تمام خوارج کو قتل کر دیا گیا، اس فتنے کی مکمل طور پر سرکوبی کر دی گئی، تو 3 خوارج بھاگ نکلے۔ یہ 3 بدبخت بھاگ نکلے اور ایک مقام پر منتقل ہونے کے بعد انہوں نے ایک پلاننگ کا آغاز کر دیا، ایک اسٹریٹجی کا آغاز کر دیا، اور اس اسٹریٹجی کے اندر مسلمانوں کے 3 بالا نشین، 3 لیڈرشپس کے قتل کا ارادہ بنایا جانے لگا۔ اور یہ وہ 3 لیڈرشپس تھیں جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، جس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان تینوں لیڈرشپس کے قتل کا، ان تینوں لیڈرشپس کی شہادت کا آغاز کر دیا گیا، یعنی اس پلاننگز کا آغاز کر دیا گیا۔ 19 رمضان المبارک کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں مسجد کوفہ کی جانب فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں، یعنی داماد نبوی ہیں۔ حضرت علی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا حضرت علی بھی مولا، حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا یا پھر ان کو شہید کر دینا تو کسی یقیناً بدبخت اور جہنم کے کتے کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ خوارج کو جہنم کا کتا بنا دیا جائے گا۔ اس بدبخت اور کبھی گروہ کے ان 3 بچ جانے والے بدبختوں نے یہ پلاننگ کر رکھی تھی کہ ہم ایک ہی دن پر، ایک ہی وقت پر مسلمانوں کی لیڈرشپ کو قتل کر دیں گے، مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ پر فجر کے وقت حملہ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ہر وقت 2 گارڈز رکھا کرتے تھے، اور جس وقت 19 رمضان المبارک کو فجر کے اوقات میں حضرت امیر معاویہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے گارڈز کی جانب سے شام کے علاقے میں اس بدبخت کو پکڑ لیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ یوں وہ جہنمی کتا، یعنی وہ خارجی خود ہی قتل ہو گیا جو حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کا پلید ارادہ لے کر آیا تھا۔ دوسری جانب یمن کا علاقہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص بیمار ہے۔ حضرت عمر بن عاص کو قتل کرنے کا ارادہ لیے خارجی گھات لگائے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اب حضرت عمر بن عاص فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے آئیں گے اور میں انہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن اس روز حضرت عمر بن عاص بیماری کی وجہ سے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نہیں آ سکے۔ انہوں نے اپنے جگہ اپنا قائم مقام شخص امامت کے لیے بھجوایا
اور اس بدبخت نے اس شخص پر جسے حضرت عمر بن عاص نے اپنا قائم مقام امام بنا کر بھیجا تھا حملہ کیا اور اس صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ تیسری جانب کوفہ میں یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، مسجد کوفہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ 19 رمضان المبارک کا دن ہے، صبح فجر کا وقت ہے، مسجد کوفہ کے صحن میں داخل ہوتے ہیں کہ اسی دورانیے میں، اسی اثناء میں مسجد کوفہ کی دیوار کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھا ہوا یہ بدبخت ابن ملجم نکلتا ہے اور حضرت علی پر وار کرتا ہے اور ان کے چہرے پر ایک ضرب لگا دیتا ہے، ایک گہرا زخم کر دیتا ہے اور اس کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حوالہ جات آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں، کہ جس کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شخص زخم دینے کے بعد، وار کرنے کے بعد ایسے دوڑا جیسے کوئی کتا دوڑتا ہے، ایسے دوڑا، لیکن حضرت علی کے عقب میں موجود چند صحابہ اکرام نے اس بدبخت کا تعاقب کیا اور اسے پکڑ لیا۔ جس وقت اسے پکڑ کر واپس لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، زخم سے خون رس رہا ہے۔ ایسی عالم نے، ایسی صورت میں اس بدبخت کو جس نے یہ زخم دیا، جس نے یہ ایذا دیا، اور ایذا کس کو دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو دیا۔ کس کو دیا؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لخت جگر دیا۔ کس کو دیا؟ حسنین کریمین کے بابا کو دیا۔ کس کو دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ ایسے عالم میں کہ جس وقت اس زخم کی تکلیف غصے میں اضافہ کر رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم برداشت کا یہ عالم ہے کہ جس وقت صحابہ کرام سامنے لے کر آئے اس بدبخت کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شربت پیش کیا گیا جو ان کی تکلیف میں قدرے کمی لا سکے، انہیں اطمینان دے سکے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ شربت انگوروں کا اور شہد کا شربت تھا، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ یہ شربت اس کو پلا دو، اس کو پلایا گیا۔ یہاں پر دین کا ایک بہت اہم سبق سیکھنے کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ایک شخص کی جانب سے دوسرے شخص کو کوئی ایذا پہنچایا گیا ہے تو اس کا بدلہ ایذا پہنچانے والے سے اتنا ہی لیا جائے گا جتنا اس نے ایذا پہنچایا ہے۔ قتل کرنے والے کو بعینہ ہی قتل کیا جائے گا جیسے اس نے قتل کیا ہے۔ ایک ضرب سے قتل کیا ہے تو ایک ضرب سے مار کر ہی قتل کیا جائے گا۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو کسی چھری کے وار سے زخمی کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو جواباً اس کا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، کان کاٹ دیا تو جواباً کان ہی کاٹا جائے گا۔ دین کے اس اہم ترین قصاص کے اصول کو حضرت علی زخمی حالت میں کوفہ کی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو تلقین کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اصول یہ تھا، حضرت علی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص کو اگر میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو اسے بھی ایک ضرب لگا کر ہی قتل کیا جائے، اس بدبخت کو بھی ایک ضرب لگا کر ہی جہنم واصل کیا جائے۔ مسجد کوفہ کے صحن سے حضرت علی کو واپس گھر منتقل کر دیا گیا اور وہاں پر ان کا علاج و معالجہ چلتا رہا، لیکن 2 روز کے بعد 21 رمضان المبارک کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ چہارم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو، ان کے جسم مبارک کو حضرت حسنین کریمین نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت حسن کو یہ نصیحت بھی کر رکھی تھی، تاریخ کے اوراق میں درج ہے کہ جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں، جب تک میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں، تب تک اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ یعنی جب تک قصاص کا اصل اصول امپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک قصاص نہیں لیا جائے گا۔ دین کا یہ اصول، دین کا یہ اساس اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ اور اس کے بعد اب باری تھی کہ جب قصاص لیا جانا تھا، اور پھر حضرت حسن کی جانب سے اس بدبخت کو بھی قتل کروا دیا گیا۔